أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق اللہ العظیم. ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جس وقت لشکر سامنے ہوا، یعنی طالوت اور اس کی فوج سامنے ہوئی جالوت اور اس کے لشکر کے، یعنی ان کا آمنا سامنا ہوا، تو طالوت کے لشکر نے، یعنی جو اسلامی لشکر تھا 313 تھے، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی. یعنی اصول یہ ہے کہ جب جنگ ہو تو پہلے اللہ سے دعا مانگی جائے، اللہ کی طرف متوجہ ہوا جائے. تو انہوں نے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب ہم پر انڈیل دے، یعنی ہمارے دلوں میں داخل فرما صبر، یعنی ہمیں صبر عطا فرما، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھ، یعنی ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما کافر قوم کے خلاف. اللہ سے دعا مانگی ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہمیں صبر عطا فرما اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما. فہزموہم بإذن اللہ، بس اس اسلامی لشکر نے، یعنی جو حضرت طالوت کا لشکر تھا، انہوں نے شکست دے دی جالوت کے لشکر کو. جالوت جو ظالم کافر بادشاہ تھا، بت پرست، تو شکست کیسے دی؟ بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے. وقتل داود جالوت، تو حضرت داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. وآتاہ اللہ الملک والحکمہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے داود علیہ السلام کو ملک عطا فرمایا اور حکمت عطا فرمایا. وعلمہ مما یشاء، اور اللہ تعالیٰ نے داود علیہ السلام کو سکھائے، یعنی وہ علم دیا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، اگر اللہ تعالیٰ دفع نہ فرماتا بعض کو بعض کے ذریعے، یعنی اللہ تعالیٰ بعض انسانوں کو بعض انسانوں کے ذریعے سے دور نہ کرتا تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا. یہ جو جہاد ہے اس کے ذریعے سے فساد ختم ہوتا ہے. اگر جہاد نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ یعنی بعض انسانوں کے ذریعے سے بعض انسانوں کو سبق نہ سکھاتا تو پوری دنیا فساد سے بھر جاتی. ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے جہان والوں پر. کہیں نہ کہیں مجاہدین اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے کافروں کو سبق سکھانے کے لیے، تو اس لیے کافروں کی عقل ٹھکانے رہتی ہے. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم تلاوت کرتے ہیں تجھ پر ٹھیک ٹھیک. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. ان آخری آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ یہ جو آیات ہم نے بیان فرمائی تو یہ ہم آپ پر ٹھیک ٹھیک تلاوت کرتے ہیں اور بے شک آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں.
یہ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے۔ تو پیچھے واقعہ چل رہا تھا بنی اسرائیل کو پر، جب جالوت ایک ظالم بادشاہ تھا، کافر بادشاہ، ان پر مسلط ہو گیا اور ان کو ان کے گھروں سے نکال باہر کیا، ان پر ظلم و ستم کیا، ان کے بچوں کو غلام بنا لیا، عورتوں کو باندی بنا لیا اور ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے۔ ان کے پاس جو تابوت سکینہ جس میں تبرکات تھے پہلے، وہ بھی چھین کر لے گیا، اور اس طرح یہ بہت قسم پرسی کی زندگی گزارنے لگے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر حضرت شموئیل علیہ السلام پیغمبر مقرر فرمایا، پیغمبر بھیجا۔ انہوں نے ان کو پھر سمجھایا، ان کو آخرت یاد دلائی، اللہ کی طرف متوجہ کیا، اپنے گناہوں پر استغفار کہ بھئی یہ جو بھی حالات آئے ہیں تم پر تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، اپنے اعمال کو درست کرو۔ چنانچہ پھر یہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، انہوں نے اپنے اعمال کو درست کیا، اور تو جب ان کے حالات درست ہو گئے، پھر انہوں نے خود مطالبہ رکھا کہ اے شموئیل علیہ السلام، اے اللہ کے نبی، ہم پر کوئی بادشاہ مقرر فرما دے تاکہ ہم اس بادشاہ کی قیادت میں اس جالوت بادشاہ سے جہاد کریں۔ تو چنانچہ حضرت شموئیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ طالوت ایک غریب آدمی تھا لیکن عالم تھا اور بہت بہادر اور جنگجو تھا۔ اب انہوں نے اعتراض کیا کہ اس غریب ہمیں جو مالدار لوگ تھے وہ کہنے لگے بھی ہمیں بادشاہ بنایا جاتا، اس غریب آدمی کو بنا دیا گیا۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا بھی دیکھو، بادشاہت کے لیے علم اور بہادری ہونا ضروری ہے، مال ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اس کو اللہ نے علم بھی دیا ہے اور مال بھی، اور اس کو اللہ نے طاقت بھی دی ہے۔ ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اس کو چن لیا ہے۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے اس کو علم اور جسم میں یعنی زیادتی عطا فرمائی ہے، علم میں بھی زیادہ ہے، جسم میں بھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ اپنا ملک جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ جسے چاہے بادشاہت دے دے۔ تو پھر کہنے لگے بھئی اس کے پاس نشانی کیا ہے کہ یہ بادشاہ بن گیا، کوئی بادشاہت کی نشانی ہو؟ ان کا نشانی یہ ہے کہ جو تابوت سکینہ جالوت تم سے لے کر بھاگ گیا تھا، وہ تابوت اس کے پاس آ جائے گا، اس کے گھر کے سامنے۔ ان کا ٹھیک ہے۔ چنانچہ جالوت جو وہ ان کا صندوق لے گیا تھا جس میں تبرکات تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور بہت ساری چیزیں، تو جہاں انہوں نے رکھا تھا وہاں وبا پھیل گئی، ان کے جہاں وہ رکھتے وہاں ان کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتا۔ تو انہوں نے پھر ایسا کیا، 2 بیلوں کے ساتھ وہ صندوق باندھ کے اس کو ہانک دیا۔ تو فرشتے اس صندوق کو ہانک کر ادھر طالوت کے گھر کے سامنے لے آئے۔ جب صبح انہوں نے دیکھا کہ وہی صندوق جو متبرک صندوق تھا وہ حضرت طالوت کے گھر کے سامنے ہے، تو پھر ان سب بنی اسرائیلی کو یقین آ گیا کہ واقعی اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اور صندوق اس کے گھر میں آ گیا، اس کے گھر کے سامنے پہنچ گیا۔ چونکہ اس صندوق میں تبرکات تھے تو ان کو جنگ میں ان کو ساتھ لے جاتے تھے، اور ان کے یعنی ان کو سامنے رکھ کے پھر اللہ سے دعا مانگتے تھے۔ پھر جب حضرت طالوت بادشاہ مقرر ہو گئے تو انہوں نے ایک لشکر تیار کیا۔ تو شروع میں تو یہ ہزاروں کی تعداد میں تیار ہو گئے، بلکہ تفسیر عثمانی میں لکھا ہوا تھا 80,000 بندہ تیار ہو گیا جہاد کے لیے، جنگ کے لیے۔ لیکن حضرت طالوت نے فرمایا دیکھو تمہارا امتحان ہوگا، کون کچا ہے کون پکا ہے، آزمائش ہوگی۔ جہاد میں ایمان والا بندہ چل سکتا ہے، ارمدہ نہیں چل سکتا۔ تمہارے ایمان کا امتحان ہوگا، جو ایمان والا ہوگا
وہ میرے ساتھ چلے گا، اور جس کے ایمان میں کمزوری ہے، کمزور ایمان والا ہے، تو وہ نہیں چل سکتا ہمارے۔ تو چنانچہ ایک نہر آئی کہ انہوں نے فرمایا کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے گا ایک نہر پر۔ تو یہ چلتے رہے اور نہر آ گئی، تو حضرت طالوت نے ان سے خطاب کر کے فرمایا کہ بھی دیکھو اس نہر سے کوئی پانی نہ پیے، حالانکہ نہر میں بڑا ٹھنڈا اور تازہ پانی تھا۔ فرمایا من لم یطعمہ فإنہ منی، جو اس میں سے پانی نہیں چکھے گا، یہ چکھنا بھی ہے تو صرف ایک چلو پانی لے گا، یعنی ایک دفعہ ہاتھ کو اس طرح ڈبوئے گا اور جتنا اس میں پانی آ گیا صرف وہ پی سکتا ہے، تو وہ تو ہمارے لشکر میں شامل ہو، اور جو اس میں سے پی لے گا زیادہ پانی تو وہ ہمارے لشکر میں شامل نہ ہو۔ تو اب دیکھتے ہیں کون۔ اب ان کو شدید پیاس لگی ہوئی تھی، بنی اسرائیل تھے، یہ نبیوں کی بات کو معاذ اللہ ٹھکرا دیا کرتے تھے، یہ تو بادشاہ تھا۔ تو اب جیسے ہی وہ نہر آئی سب ٹوٹ پڑے اس پر، پیاس شدت تھی، اللہ نے امتحان لیا ان کا، اب سب نے پانی پی لیا، الا قلیلا منہم، مگر بہت تھوڑے، یعنی صرف 313 بندے بچے، باقی سب نے پی لیا۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا جنہوں نے پانی نہ پیا ان کی پیاس بجھ گئی، اور جنہوں نے پی لیا ان کی پیاس نہیں بجھی، اب وہ پیتے چلے گئے، ان کی پیاس بڑھتی جا رہی۔ اللہ کی قدرت ہے نا، اللہ چاہے تو بغیر پانی کے پیاس کو بجھا دے، نہ چاہے تو پوری نہر بھی پی جائیں تو پیاس نہ بجھے۔ تو یہاں ایسے ہی ہوا، پانی پیتے رہے، ان کے پیٹ پھول گئے، پیاس نہیں، لیکن پیٹ پھول گئے اور پانی پیتے جا رہے ہیں لیکن پیاس نہیں بجھ رہی۔ اب جب بہت زیادہ پانی پی لیا تو ان سے چلنا مشکل ہو گیا، تو اب وہ کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، آج ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت کے لشکر سے اور اس کے جالوت سے اس کے لشکر سے لیں۔ تو وہ تو وہیں پڑے رہ گئے، البتہ جو 313 جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا وہ چل پڑے آگے، جو ان کو اللہ کی ذات پہ یقین تھا، یعنی ایمان والے تھے، یقین والے تھے، وہ 313 بندے تھے سب، تو وہ چلے ہیں، اور پھر لشکر کا سامنا ہوا۔ ادھر سے جالوت جو بادشاہ تھا، کافر بت پرست بادشاہ، یہ لاکھوں کی تعداد میں، بعد میں 1 لاکھ کے قریب اس کی فوج تھی، اور وہ لشکر لے کر سامنے کھڑا ہے۔ ادھر 313، اور جالوت نے لوہے کا لباس پہنا ہوا، زرہ پہنی ہوئی، تیر تلوار مسلح ہے۔ جب دیکھا کہ صرف 313 بندے ہیں تو جالوت کہنے لگا میں اکیلا ہی نمٹ دوں گا، میں اکیلا ہی کافی ہوں، ساری فوج کو لڑانے کی مجھے ضرورت ہی نہیں۔ ادھر طالوت نے مشورہ کیا اپنی فوج سے، تو طالوت کی فوج میں حضرت داؤد علیہ السلام کے والد شریک تھے، اور ان کے 7 بیٹے بھی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہ 7 بھائی تھے۔ تو طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بھائی سے، حضرت داؤد علیہ السلام کے والد سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، ان کا بھی تمہارے جو بیٹے ہیں ان سب کو سامنے لاؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے، اور ان سے بڑے 6 بھائی تھے۔ تو داؤد علیہ السلام کے والد نے ان کے 6 بھائی جو بڑے قداور تھے، بڑے بڑے جنگجو تھے، ان کو سامنے کر دیا۔ تو انہوں نے پوچھا بھی کوئی اور بیٹا بھی ہے ان کا؟ ہاں ایک اور بیٹا ہے، وہ چھوٹا بیٹا ہے، وہ بکریاں چرانے گیا ہوا ہے، تو وہ ذرا چھوٹا ہے، یعنی ابھی اس کی عمر چھوٹی ہے، قد بھی کم ہے، تو یہ بڑے ہیں، جنگجو ہیں، بہادر ہیں، یہ مقابلہ کریں۔ تو چونکہ تو طالوت نے کہا کہ آپ ایسا کرو، وہ 7واں بیٹا بھی مجھے دکھاؤ۔ ادھر سے وہ بکریاں چرا رہے تھے، تفسیر عثمانی میں لکھا ہوا ہے ان کو 3 پتھر ملے، وہ پتھر خود بولے کہ داؤد تو ہمیں اٹھا لے، یعنی تو ہمیں اٹھا لے گا تو ہم جالوت کو قتل کر دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے وہ 3 پتھر اٹھا لیے۔ تو پھر جب ان کو پیش کیا گیا بادشاہ
طالوت بادشاہ کے سامنے جب ان کو پیش کیا گیا حضرت داؤد علیہ السلام کو، تو انہوں نے پوچھا بھی تو جالوت کو قتل کرے گا؟ ان کا ہاں میں قتل کروں۔ ان کو چل ٹھیک ہے، ان کا پھر چل آ جا تو۔ اب لشکر آمنے سامنے ہوا تو پہلے زمانے میں جیسے بھی ایک ایک بندہ آ کر پہلے جنگ ہوتی تھی تو ایک ایک یہ دو دو بندے نکلتے تھے، اس طرح ادھر سے ان کا بادشاہ جالوت نکلا، ادھر سے حضرت داؤد علیہ السلام نکلے۔ اب اس نے سوائے آنکھوں کے باقی سارے جسم لوہے سے جکڑا ہوا تھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ جو 3 پتھر لیے ہوئے تھے، ان 3 پتھروں میں سے ایک پتھر کو لیے، اور پہلے زمانے میں وہ رسی کے ساتھ ایک بنا ہوا تھا، کاخن کہتے تھے غالباً اس کو، اس میں پتھر کو رکھا اور اس کو ایسے گھمایا اور پھر پھینک دیا۔ وہ پتھر سیدھا اس کی آنکھوں میں لگا، جہاں سے لوہا نہیں تھا آنکھوں میں لگ کر پیچھے نکل گیا۔ پھر دوسرا پھینکا، پھر تیسرا، 3 پتھر اس کو لگے، وہیں وہ ڈھیر ہو گیا، مر گیا۔ تو جیسے ہی ان کا بادشاہ مرا، وہ 1 لاکھ فوج تھی، سب دم دبا کے بھاگ گئی۔ یعنی جب اپنے بادشاہ کو مرتے ہوئے دیکھا تو سب بھاگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، ایمان والوں کو، اور ان سارے علاقوں پر دوبارہ سے ان کا قبضہ ہو گیا۔ تو جب دوبارہ سے قبضہ ہوا تو حضرت طالوت علیہ السلام جو بادشاہ تھے، ان کی بادشاہت وہاں قائم ہو گئی، کچھ عرصہ بادشاہ رہے۔ پھر ان کی ایک ہی بیٹی تھی، بیٹا نہیں تھا ان کے ہاں، تو انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دیا۔ داؤد علیہ السلام ان کے داماد بن گئے۔ پھر جب طالوت کا انتقال ہوا تو بادشاہت پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو مل گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے نا، پھر ان کا آگے ان کا بیٹا بھی سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنا۔ تو اس طرح ان کو بادشاہت ملی حضرت داؤد علیہ السلام کو، کہ ان کے سسر طالوت تھا، طالوت کے ذریعے سے پھر ان کو بادشاہت ان کو منتقل ہوئی۔ تو اس طرح پھر یہ حضرت داؤد علیہ السلام بہت انصاف والے بادشاہ بنے، پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ اس کے بعد پھر ان کا بیٹا حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی۔ پھر سلیمان علیہ السلام کو تو ایسی بادشاہت پھیلی، پوری دنیا پہ ان کو حکومت مل گئی۔ اللہ نے ان کو بڑی صلاحیتیں عطا فرمائی تھی، انہوں نے پھر سارے علاقے کے علاقے فتح کر کے پوری دنیا پہ خلافت قائم ہو گئی۔ اب آخر میں ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ یہ جہاد کے فضائل میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض انسانوں کے ذریعے سے دفع نہ کرتا، دور نہ کرتا، تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک چلے گا۔ اب جیسے پچھلے دنوں روس نے حملہ کیا، پہلے روس ساری اسلامی ریاستوں پر قابض ہو گیا، یہ بخارا، سمرقند سب پر قابض ہوا، لیکن جب آیا افغانستان میں اس کا پلان یہی تھا کہ سارے افغانستان کے علاقے، پاکستان، یہ سب کو کالا پانی ہوتا، یعنی یہاں تک اس نے پہنچنا تھا، ہندوستان کو فتح کرنا تھا۔ لیکن پھر اللہ نے مجاہدین کو اس کے سامنے مقرر کر دیا۔ مجاہدین نے جو اس کو ناکو چنے چبوائے ہیں وہاں افغانستان میں اس کو روکا، جہاد ہوا، اور پھر ان کو ایسا روکا ہے کہ پھر اس کو سب کچھ تباہ ہو کر پھر واپس گیا، اور ساری اسلامی ریاستیں جن پر قابض ہوا تھا وہ سب اس کو چھوڑنی پڑی، اس کی سب معیشت تباہ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد امریکہ بڑے تکبر اور غرور کے ساتھ آیا اور پوری دنیا پہ اس مسلط، لیکن اللہ نے یہاں افغانستان میں 20 سال تک اس کو ایسے مار پڑی مجاہدین کے ہاتھوں کہ پھر یہاں سے بھاگا ہے، تو اب خاموشی سے چپ کر کے بیٹھا ہے، ورنہ اس کا اتنا نخرہ اور غرور تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اگر اللہ تعالیٰ بعض انسانوں کو بعض کے ذریعے سے دور نہ کرتا تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔ جیسے اس زمانے میں جالوت نے بڑی بدماشی پھیلائی اور ان کے
یعنی سارے علاقوں پر قابض ہو گیا، لیکن پھر جب یہ سچے مومن جب 313 نکلے ہیں، جہاد ہوا ہے، تو اللہ نے اس جہاد کی برکت سے اس جالوت کا بھی خاتمہ کیا اور اس کے ظلم و ستم کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ تو ہر زمانے میں ایسا، تو اللہ کہیں نہ کہیں یہ جہاد جاری رہتا ہے۔ آج دیکھو نا، اسرائیل، یہ جو یہودی ہیں نا، ان کا پلان یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل، یہ بہت بڑا اسرائیل ایک بنانا چاہتے ہیں، لیکن فلسطینی مجاہدین نے ان کو نتھ ڈالی ہوئی ہے، وہاں سے آگے بڑھنے نہیں دیتے ان کو۔ حماس ہے اور اس طرح وہاں مجاہدین کی جماعتیں ہیں، تو الحمدللہ ان کا مقابلہ کرتی ہیں اور پھر ان کو بڑھنے نہیں دیتی۔ بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، لیکن پھر آگے سے جوابی وار کرتے ہیں تو پھر یہ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا، یہ ہمیشہ جہاد ہوتا رہے گا، اور یہ ان کا جو فساد ہے کافروں کا، اس کو اللہ دور کرتا رہے گا انسانوں کے ذریعے سے۔ باقی تفصیلیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔